حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو امت قربانی کا گوشت خود کھائے گی، قربانی اپنے گھر کے اندر کرے گی، اور اس کے بعد مولا کریم تو اس امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پہلی امت کی قربانیوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ قربانی جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ کی جاتی، غیب سے سفید رنگ کی ایک آگ آتی، قربانی اگر قبول ہوتی تو وہ آگ اٹھا کے لے جاتی، مردود ہوتی تو اسے رد کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا آگ بھی نہیں آئے گی، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ امت نہیں جائے گی، مولا تو اسی گوشت کو آخرکار قبول بھی فرمائے گا، قربانی کے جانور کو بھی قبول فرمائے گا، اور محشر کے میدان میں جنت کے لیے اسے سواری بنا دے گا۔ مولا وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ شان والی امت، وہ عزت والی امت، وہ رفت والی امت میں تجھے نہیں عطا کروں گا، وہ امت میں اپنے نبی آخر الزمان کو عطا فرماؤں گا، نبی آخر الزمان کو عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ نماز تو ایک پڑھے گی، ایک دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ 5 کا نہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی امت نماز ادا کرتی تھی تو مسجد کے اندر یا ان کی جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی اس سے آگے نہیں، پیچھے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، کہیں اور ان کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن مولا ایک امت کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ امت مکان میں نماز پڑھے، دکان میں نماز پڑھے، بازار میں نماز پڑھے، زمین کا چپا چپا، زمین کا ہر ایک حصہ مولا تو اس کے لیے مسجد بنا دے گا، وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ رب نے فرمایا موسیٰ تجھے نہیں، وہ امت میں نبی آخر الزمان کو عطا فرماؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ حدیث طویل ہے اور کافی وقت اسی میں گزر جائے گا، اس وجہ سے میں کافی حصہ حذف کرنے کے بعد یہ عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی فضیلت، اس امت کی عظمت، اس امت کی شان، اس امت کی رفت، اس امت کی بلندی، اس امت کا کردار، اس امت کے اوپر اللہ کا کرم، اس امت کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی نوازش دیکھی تو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی کی، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا، تیسرا نمبر حضرت موسیٰ کا، چوتھا نمبر حضرت نوح کا، 5واں نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بعض نے کہا ہے کہ ان دونوں کی فضیلت و عظمت برابر ہے، یعنی اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب توریت بھی ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے بھی ہیں، بات چیت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی بھی ہیں، اس کے باوجود ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض اٹھا دیے، اٹھانے کے بعد عرض کرنے لگے مولا کریم تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رسول بنایا، تیرا شکر ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا، تیرا شکر ہے، توریت دی، تیرا شکر ہے، لیکن میری مرضی، میری چاہت، میری خواہش یہ مولا کریم تو نے یہ سب کچھ عطا فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے بھی نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آپ سمجھیں کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ آج تو ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، لیکن آج تک ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کتنا اچھا بنایا۔ میرا رب فرماتا ہے کنتم خیر امہ، میرا رب فرماتا ہے آدم کی امت تمہاری طرح نہیں، نوح کی امت تمہاری طرح نہیں، ابراہیم کی امت تمہاری طرح نہیں، موسیٰ و عیسیٰ کی امت تمہاری طرح نہیں، علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، ان نبیوں کی امت بھی تمہاری طرح نہیں۔ وہ شان و عظمت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب فرماتا ہے سب سے بہتر تم ہو، سبحان اللہ، سب سے بہتر تم ہو، سب سے افضل تم ہو، سب سے اعلیٰ تم ہو، سب سے شان والے تم ہو، عزت والے تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عزت والا، وقار والا
इस उम्मत को बनाया है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से आवाज आए। इतनी शान वाली उम्मत। अब इस उम्मत को सवाल ये पैदा होता है, ये शान इस उम्मत को अल्लाह ताला ने क्यों अता फरमाई, ये अजमत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को क्यों अता फरमाई, ये रिफत अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को क्यों अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को इस शान वाला क्यों बनाया है, उसकी वजह क्या है कि ये उम्मत शान वाली भी है, ये उम्मत अजमत वाली भी है, ये उम्मत रिफत वाली भी है। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत शान वाला बनाया है। वजह क्या है? क्या दौलत की वजह से, क्या सरवत की वजह से, क्या किसी खानदान की वजह से, किसी कबीले की वजह से, किसी इलाके में रहने की वजह से? नहीं नहीं, मेरा रब इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर तुम हो। क्यों? इसलिए तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। एक काम तुम्हारा ये है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, और दूसरा काम तुम्हारा ये है बुराइयों से मना करते हो, और तीसरा काम तुम्हारा ये है अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हो, अल्लाह की जात के ऊपर तुम्हारा ईमान है। हज़रत इकरामी, अब ये उम्मत शान वाली है, ये उम्मत अजमत वाली है, ये उम्मत रिफत वाली है, और इस वजह से कि ये उम्मत ये आमिर भी है, ये उम्मत नाही भी है, अच्छाई का हुक्म देने वाली है, बुराई से मना करवाने वाली है, और अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखने वाली है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा आइए हम और आप गौर करते हैं, अपना अपना मुहासबा करते हैं, अपने ख़ानदान को देखते हैं, अपने इलाके को देखते हैं, अपने मुआशरे को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, अपनी सोसाइटी पे एक निगाह डालते हैं। क्या आज हम अपनी जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी थी वो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं? जो काम अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे रखा था वो काम हम पूरा कर रहे हैं? अगर पूरा कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो काम हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, मैदान में आने की ज़रूरत है। हमारा काम लोगों को अच्छाई की दावत देना, हमारा काम लोगों से गुनाहों से बाज रखना है, हमारा काम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जब भी दूसरे को अच्छाई का हुक्म देना है तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की? जोर से कितनी चीजों की? दो चीजों की। जब भी आप किसी को कहेंगे कि ये काम कर, जब भी किसी को कहेंगे इस रास्ते पे चल, जब भी किसी को कहेंगे ये काम अच्छा है, तो दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज इल्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वरना एक आदमी को पता ही कुछ ना हो। हज़रत, मैंने एक किताब में पढ़ा 1947 में जिस वक्त ये बहुत कुछ हालात वाक़यात हुए ना, जिस वक्त हालात वाक़यात हुए हिंदुस्तान में मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को मारा, गैर मुस्लिमों का जहाँ दौर था उन्होंने मुसलमानों को मारा, बहुत ज़्यादा जानें गईं, और ये दरियाए चनाब बहुत अरसे तक ये भी लाल रहा। 5 लाख मुसलमानों को भी शहीद किया गया। हमें सबको याद है, मुझे याद है सब। ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये सब कुछ हुआ। तो उधर सरहद का एक पठान था, तो उसने 2 गैर मुस्लिमों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा चल कलमा पढ़। तो कहने लगे भाई पढ़ लेंगे, लेकिन खुदारा हमारी जान बच जानी चाहिए। कहा तो जब कलमा पढ़ लोगे तो जान बच जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो तुम्हारा ये होगा वो होगा। कहा यार चलो कलमा पढ़ा लो। कहा चलो थोड़ा आगे चलो। उन्होंने कहा यार जल्दी जल्दी कलमा पढ़ाओ, ऐसा ना हो कुछ लोग हमें पकड़े मार दें। कहा यार ऐसा है चलो किसी मस्जिद में मौलवी के पास चलते हैं, कलमा मुझे खुद भी नहीं आता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब खुद भी अगर कलमा याद नहीं होगा तो दूसरे को कलमा कोई क्या पढ़ाएगा? खुद अगर नमाज का सबक नहीं आता तो दूसरे को क्या पढ़ाएगा? तो दूसरों को सुधारने के लिए, अच्छाई का हुक्म देने के लिए, बुराई से मना करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज है दीन का इल्म। कौन सा इल्म? दीन का इल्म। कौन सा इल्म? अरे दीन का इल्म। अल्लाह जो बंदा है मोमिन अपने घर से दीन के इल्म के लिए निकलता है, चलता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता हो मेरे नूरी फरिश्तों, मेरा ये बंदा, ये तालिबे इल्म दुनिया इसे किसी निगाह से भी देखे, लेकिन ये अपने घर से मदरसे की तरफ जाता है, जाओ अपने नूरानी पर इसके कदमों के नीचे बिछा दो। सुभान अल्लाह। वो तालिबे इल्म
اللہ کے فرشتوں کے نوری پروں کے اوپر چل کر کے مدرسے تک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان ایک طالب علم کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ادنا ہو اعلیٰ ہو کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو، کسی خاندان کا کسی برادری کا، ہر ایک کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، اسلام کی جان علم ہے اور دین کا ستون علم ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب بے جان کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ یعنی ایک مسلمان کی اگر عزت و وقار ہے تو وہ علم دین کی وجہ سے ہے۔ علم ہوگا روب ہوگا، علم ہوگا دبدبہ ہوگا، علم ہوگا امامت ہوگی، علم ہوگا قیادت ہوگی، علم ہوگا دولت و ثروت بھی ہوگی۔ اگر علم دین ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اگر علم دین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں واپس لے گا۔ یہ اگر عزت و وقار اس قوم کو اللہ نے دیا ہے تو علم دین کی وجہ سے دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسلام کی جان ہے علم۔ اور آگے فرمایا وَعِمَادُ الدین، کوئی بھی بلڈنگ اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب اس کا پلر مضبوط ہوتا ہے، اگر اس کا پلر کمزور ہو چھت گر جائے گی۔ کتنی زیادہ کاریگری کیوں نہ انسان کر لے، کتنے نقش و نگار کیوں نہ نکال لے، لیکن اگر اس کا پلر کمزور ہو گیا، اس کا ستون کمزور ہو گیا تو پھر وہ بلڈنگ قائم و دائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر اسلام کی بلڈنگ کو قائم و دائم رکھنا ہے تو ہر ایک مسلمان کو دین کا علم سیکھنا پڑے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی چیز ہے کیونکہ مسلمان بنیادی طور پہ داعی ہے، مسلمان عامر ہے، مسلمان ناہی ہے، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ علم خود بھی حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو دین کا جو علم ہو اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کے اوپر کیا کرے؟ زور سے اس کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے۔ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک قصہ بیان کرتے ہوئے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو، حالانکہ تم خدائے قدوس کی کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل و شعور نہیں ہے۔ یعنی جو دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے خود نہیں سدھرتا ہے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے خود اچھائی نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بہتری کا راستہ دکھاتا ہے خود صحیح راستے کے اوپر نہیں چلتا ہے، دوسروں کے لیے تو کوشاں ہے لیکن خود عمل وہ نہیں کرتا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا تو بالکل ڈنگر کا ڈنگر ہی ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں، بے عقل ہے ایسا انسان۔ اب ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، اور جتنا علم ہو اس کے اوپر عمل ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے ہم داعی بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی تو آگے پھر بہترین ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم کے فیصلے فرمائے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے اس دنیا کے اندر آج ہم نے سستی کر لی اور دین کے راستے کے اوپر نہ چلے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہم نے عمل نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل نہ کیا، تو سوائے تباہی و بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بس صرف ایک حدیث پاک کا میں درس دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو پڑھانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اور سب حضرات کو میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک آپ یاد کر کے جائیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب کے اندر بھی، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، اور بہت سی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔
میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے آواز آئے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے. کتنی طرح کے؟ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جب محشر کا میدان قائم ہوگا. آئے ہائے محشر کا میدان کون سا ہے؟ یہ محشر کا میدان یہ درابہ کا میدان نہیں ہے, یہ پونچھ کا میدان نہیں ہے, یہ مٹی کا میدان نہیں ہے, یہ گھاس والا میدان نہیں ہے, یہ پتھر والا میدان بھی نہیں ہے. یہ محشر کا میدان یہ تانبے کا میدان ہوگا اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا. سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر ہوگا. آدمی کا پسینہ اسی تانبے والی زمین کے اندر جائے گا, پھر اوپر ہونا شروع ہوگا. اور کوئی آدمی اپنے پسینے کے اندر اتنا ڈوبے گا اپنے اعمال کے حساب سے, کوئی گھٹنوں تک ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا, اور کوئی بالکل ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی اس پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا. یہ ہے محشر کا میدان. میرا رب ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب محشر کا میدان قائم ہوگا سب سے قریبی رشتہ ماں کا ہوتا ہے, سب کی قریبی رشتہ باپ کا ہوتا ہے, اور قریبی رشتہ اپنے بھائی کا ہوتا ہے, قریبی رشتہ اپنی بیوی کا ہوتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا, بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا. ایک بھائی کہے گا مجھے تو اپنی فکر لگی ہے, میں تیرا کیا خیال رکھ سکتا ہوں. بھائی کو دوسری ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, اور باپ کو کتنی زیادہ الفت و محبت و شفقت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. ماں بھی چھوڑ رہی ہے, باپ بھی چھوڑ رہا ہے, بھائی بھی چھوڑ رہا ہے, یہ سارے کے سارے چھوڑ دیں گے. بیوی بھی چھوڑ دے گی, بچے بھی چھوڑ دیں گے. یہ سارے کے سارے جب چھوڑ دیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کے ساتھ چلنے والا نہیں ہوگا. یہ ماں باپ بہن بھائی یہ تو چیز ہی کیا ہے. اللہ اللہ. محشر کا میدان صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جب تپش کے اندر گرمی کے اندر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. حضور والا کچھ تو کیجئے. فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, کہ مجھے تو آپ نہیں پڑی ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, پھر سارے انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. تو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا تیری دہائی ہے. سبحان اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا. حضرات گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے, شفاعت ہوگی, لیکن مجھے صرف اتنی بات عرض کرنی ہے. وہ محشر کا میدان, محشر کے میدان کے اندر 3 مقام بڑے خطرناک ہوں گے. ایک تو جہاں حساب کتاب ہوگا, نامہ اعمال جہاں پہ تولے جائے ہوں گے, وہاں پہ آدمی بہت پریشان ہوں گے کہ میرے نامہ اعمال کم نہ ہو جائیں. اس کی آواز زیادہ نہیں ہو سکتی ہے, آواز بہت خراب ہے. نامہ اعمال جس وقت تولے جاتے ہوں گے اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا. ہر آدمی فکر مند ہوگا کہ میرے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. ایک وہ سخت میدان ہوگا, اور ایک حوض کوثر امت بہت زیادہ پیاسی ہوگی. اور دوسرا جب محشر کے میدان میں, ادھر محشر کا میدان ہے, ادھر جنت ہے, بیچ میں پل صراط ہے. پل صراط کو جب کراس کرنا ہوگا بہت زیادہ لوگ پریشان حال ہوں گے. اس پریشانی کے عالم میں, یعنی جہاں محشر کے میدان میں اتنا کچھ ہوگا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ. 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سایہ رحمت اللہ عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, نور کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے, ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا, کھانے پینے کا انتظام ہوگا, کوئی دقت نہیں ہوگی, کوئی دشواری نہیں ہوگی, کوئی گرمی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کتنی طرح کے لوگ ہوں گے؟
زور سے کتنی طرح کے لوگ؟ 7 طرح کے 7 طرح کے لوگ ہوں گے کہ محشر کے میدان میں بھی ان کے مزے ہی مزے ہوں گے، ایئر کنڈیشن میں، بالکل کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہ 7 ہیں کون؟ آقا فرماتے امام عادل، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو جب کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، عدل و انصاف دیکھتا ہے، اللہ کی کتاب دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی سنت دیکھتا ہے۔